اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صدق اللہ العظیم۔ ہر نمازی اپنی نماز کی ہر رکعت میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان عالی ہے کہ اے مسلمان، جب بھی تو قرآن کریم کی تلاوت کرے تو پھر شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے شبہات سے، شکوک و شبہات سے میں اللہ کی پناہ میں آ جایا کر۔ اور میں اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، عن الحسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کلمات پڑھ کر شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے غلط خیالات دل میں لانے سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے۔ اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، جو معصوم ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید الکونین ہیں، گناہ صغیرہ ان کے قریب بھی پھٹکتا نہیں، وہ اس شیطان کے وسوسوں سے، حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے انسان گاڑی میں بیٹھتا ہے تو سیٹ بیلٹ باندھتا ہے تاکہ حادثے کی شکل میں نقصان سے بچے۔ اگر کوئی گھر میں سوتا ہے تو ڈور کو، دروازے کو لاک کرتا ہے تاکہ میں ہر قسم کے حملے سے، کسی دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہوں۔ تو یہ شیطان کے وسوسے جو شیطان لاتا ہے انسان کے دل میں، وہ شیطان جس نے قسم کھا رکھی ہے وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان نے رب العالمین کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ رب العالمین میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کے ذہنوں کو تقسیم کرتا رہوں گا، میں ان کو نماز میں دکان کا خیال لاتا رہوں گا۔ ایک لطیفہ ہی صحیح، امام صاحب نماز میں بھول گئے تو مقتدیوں سے بعد میں پوچھا کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی ہیں؟ ایک نے کہا کہ امام صاحب آپ نے 3 رکعت پڑھی ہیں، مجھے یقین ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کو یقین کیسے ہے؟ وہ کہنے لگا ابھی میں نے 4 رکعت نماز تھی تو روزانہ 4 دکانوں کا حساب کیا کرتا تھا، آج صرف 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ شیطان ادھر ذہن لے جاتا ہے۔ اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ یہ مسنون عمل ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، اسے ہمیں بھی معمول بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر نفس کے حملے سے اور شیطان کے ہر حملے سے اللہ محفوظ فرمائے، تاکہ ہماری عبادات میں خشوع ہو، خضوع ہو، اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔